لکھا آج کی اچھی بات فلا گروجی یہ کہتے ہیں ارے کیوں پڑے ہو گرووں کے چکر میں، کوئی نہیں ہے ٹکر میں، دنیا کے سارے گرو جس گرو پر قربان ہیں، دنیا اسی گرو کو محمد الرسول اللہ کہتی ہے۔ اس لیے دین علماء سے سیکھو، سنیوں سے سیکھو۔ جس طرح سے وہابیوں، شیعوں، اہل حدیث، غیر مقلدوں کے جلسے میں جانا اور ان کی تقریریں سننا حرام، اسی طرح سے موبائل کے ذریعے سے بھی بد مذہب و بد عقیدوں کی تقاریر کو سننا حرام ہے۔ بے شک کتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو موبائل کے ذریعے سے تقریر سنتے سنتے گمراہ ہو گئے۔ اس لیے آپ موبائل کا صحیح استعمال کریں۔ وقت ہوتا تو عرض کرتا ہوں، اتنی باتیں کہنے کے بعد آخر میں یہ عرض کر دوں، جو پچھلے 2-3 سال سے ملک کے جہاں بھی حصے میں موقع ملتا ہے عرض کرتا ہوں۔ عرض یہ ہے کہ عزیزان محترم، سچر کمیٹی کی رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ 3 سے 4% لوگ مسلمانوں میں پڑھے لکھے لوگ ہیں اور 96% لوگ بے پڑھے لکھے ہیں۔ جس قوم میں 3-4% لوگ پڑھے لکھے ہوں گے اور 96% لوگ بے پڑھے لکھے ہوں گے، اس قوم کا یہ حشر نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ ادھر دیکھیں پوری توجہ کے ساتھ۔ حالانکہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ جب میرے نبی پر پہلی وحی نازل ہوئی تو اللہ نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ یہ میری تقریر کا رزلٹ ہے، بس اس کو سن لیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ میں اپنی جگہ لے لوں گا۔ نبی پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو اس میں پڑھنے کا ذکر ہے اور قلم کا ذکر ہے۔ جب میرے نبی نے مکہ شریف میں اعلان نبوت کیا تھا تو صرف 17 لوگوں کو لکھنا آتا تھا، اور وہی میرا پیغمبر 23 سال تبلیغ کر کے بعد جب ظاہری دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو 1.25 لاکھ صحابہ کرام کے ہاتھ قلم سے سجے ہوئے تھے، جنہیں لکھنا بھی آتا تھا، جنہیں پڑھنا بھی۔ سبحان اللہ۔ اس لیے امت کے ذمہ داروں، قوم کے ذمہ داروں، میری قوم کی نوجوان نسل، تیرا بھائی تجھ سے یہ عرض کرتا ہے، آپ کا بھائی آپ سے یہ کہتا ہے کہ شادیوں کو سستا کرو اور ضرورت کے مطابق گھر بناؤ اور اپنی حیثیت سے پڑھ کر کے اپنے بچوں کو پڑھاؤ اور لکھاؤ، اس لیے کہ آنے والا وقت جہالت کا وقت نہیں ہے، آنے والا وقت علم کا وقت ہے۔ سبتا کی چابیاں اسی قوم کے ہاتھ میں ہوں گی جس قوم کے نوجوانوں کے ہاتھ قلم اور کتاب سے سجے ہوں گے۔ اگر اسی طرح سے سوتے رہ گئے تو کہیں ہمیشہ کے لیے نہ سلا دیے جاؤ، اور معاذ اللہ مجھے تو ڈر اس بات کا لگتا ہے